ولیوں کے امام غوث پاک شاہ شاہ میر میرا حضرت بیدم شاہ صاحب کا بس میں ہوتے بس اسی پر ایک اظہار کر کے ہم سلام پڑھیں گے کہ حضرت بیدم شاہ صاحب نے یہ جو فرمایا کہ درد نہانی کا علاج میرے آقا غوث پاک کیجئے، کیوں جپتے رہتے ہیں ہر وقت یا غوث یا غوث، انہوں کی لبدا ہے۔ آؤ میں انہی کے دفتر سے پیش کرتا ہوں کہ ہمیں کیا ملتا ہے۔ درد نہانی کا علاج جہاں جا کے ڈاکٹر، طبیب، حکیم، معالج، دانا جا کے اپنا قلم رکھ دیں، وہاں شاہ شاہاں کی ایک نظر کام کرتی ہے۔ کیا محض جذباتی باتیں ہیں؟ یہ سنی بڑے جذباتی لوگ ہیں، مبالغہ آرائی کرتے ہیں، یار کھڑا جذباتی کام میں جڑا اسے لحال کر دیں۔ آج ہم جس پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ پاکستان عطا ہے، عنایت ہے حضور غوث پاک۔ کتاب چھپی ہوئی ہے، چھپی ہوئی نہیں، میرے پاس پڑی ہے، آج نیٹ کی دنیا ہے، سب کے پاس اویلیبل ہے۔ پاکستان کا روحانی پس منظر اور پھر پاکستانیات پر جتنا کچھ روحانیات میں لکھا گیا ہے، اس میں وہ قلم کہ جو پاکستان کو اس سرے سے نہیں مانتے، ان کا ایک بڑا استاذ جس نے لکھا کہ پاکستان کے بننے میں ایک ہستی کا ایسا کردار ہے کہ جو پاکستانیات کی 10,000 کتابوں کے اندر نہیں ملتا ہے۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی، مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی ان کے بھانجے کہتے ہیں کہ پاکستان کے بننے میں، پاکستان کے مکمل ہونے میں، اس خطہ نور کے عطا ہونے میں، اس خطہ نور کے پایہ تکمیل تک پہنچنے میں لوگوں کو نظر آتے ہیں دو بڑے کردار۔ ایک میرے مرشد گرامی حضرت علامہ محمد اقبال قدس سرہ العزیز کا ہے، وہ فرماتے ہیں اقبال سب کچھ ہے، سب کچھ ہونا اس کا قادری ہونے سے۔ حضرت اقبال سے پوچھئے، فرماتے ہیں میں اقبال دو نسبتوں سے ایسا عظیم ہوں کہ اگر یہ دو نسبتیں مجھے نہ سنبھالتی بکھر کے اقبال دانا دانا ہو جاتا۔ ایک نسبت سیدہ، طیبہ، طاہرہ، کریمہ، عظیمہ، نعیمہ کی ہے تو دوسری نسبت شاہ شاہ، میر میرا، پیر پیرا، شیخ عبد القادر جیلانی۔ پاکستان کو ماننے والوں، اسے گنبد خضرا کی عطا ماننے والوں، کرم کی پھوار ماننے والوں، نور کا صدقہ ماننے والوں، لاکھوں ہزاروں بلاؤں کے اندر بھی اس خطہ نور کا بچ رہنا تم سمجھتے ہو فوج کا بڑا کردار ہے؟ یار ہمارے تیارے بڑے عظیم ہیں، ہمارے کھلاڑی بہت عظیم ہیں۔ کھلاڑی تب عظیم ہے کہ شاہ عبد القادر جیلانی کی یا غوث اعظم دستگیر، یا غوث اعظم، میں اپنے حوالہ جات لاکھوں ہزاروں اسے بند رہنے دو۔ مولانا ظفر احمد صاحب عثمانی کہتے ہیں کہ جب حضرت قائد اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا، ایک عظیم راز سے پردہ اٹھا جس کی خبر کسی کو نہ ہوئی، صرف دو ہستیاں جانتی تھی، ایک علامہ محمد اقبال جانتے تھے، ایک قائد اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ پاکستان کی ساری ڈائریکشن، ساری ہدایت، سارا نور، سب نقشہ، ساری توانائی، ساری استعداد جس بارگاہ سے ملتی ہے وہ شاہ عبد القادر جیلانی۔ وہ پاکستان پڑھنے والے بچوں، ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے کالجوں میں، ہمارے نصابوں میں کبھی بھی لکھنے والے یہ لوگ اسے نہیں لکھیں گے، حالانکہ حوالہ بھی ان کے اپنے گھر کا ہے۔ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کھڑے تھے، جنازہ نہیں پڑھا گیا قائد اعظم کا، کتنے گھنٹے لیٹ ہوا ہے؟ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ 12 گھنٹے لیٹ جنازہ پڑھا گیا۔
وجہ کیا ہے؟ کسی نے کوئی سبب لکھا، کسی نے کوئی لکھا، کوئی سبب سامنے کا نہیں ہے۔ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی کہتے مجھ سے پوچھو، میں کہتا ہوں 12 سال قائد اعظم سالار بن کے کھڑے ہوئے تھے، رات کی تنہائی میں ایک ہستی یوں اپنے آپ کو لپیٹ کے پیش ہوتی تھی، وہ شاہ عبد القادر جیلانی کا خاص نمائندہ۔ صبح جو ہونے والا ہے، جس سم ڈائریکشن جانی ہے، قائد اعظم نے جو قدم اٹھانے ہیں، وہ سارا لکھا پڑا ہوا ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا تھا۔ ایسا پردہ تھا جس کی خبر اس دن اٹھائی گئی، 12 گھنٹے جنازہ لیٹ ہو گیا۔ شبیر احمد صاحب عثمانی سے کہا جا رہا تھا کہ حضرت جی کو وجہ دسو، انہوں نے کہا ساڈا سائیں سردہ مڑ کے آ رہا ہے نا، سانو حکم نہیں بارگاہ چو۔ حضرت کس بارگاہ سے حکم نہیں ہے؟ کہاں سے ہمیں ٹیلی گرام آ رہا ہے؟ کون سا میسج ہے؟ کون سا ٹیلی فون ہے؟ دل کے ٹیلی فون جاننے والے جانتے ہیں کہاں سے چٹھی آئی ہے۔ وہ کہتے ایک ہستی آئی تیز قدموں میں، یوں اپنا سر منہ لپیٹا ہوا ہے۔ حضرت شبیر احمد صاحب عثمانی کا بازو پکڑ کر پڑھیے جنازہ پڑھیے حضور۔ جنازہ پڑھا گیا، دائیں بائیں دیکھنے والوں نے کہا کہ یہ بندہ کون آیا تھا یار؟ صف بندی ہو گئی، 1 منٹ لگا، جنازہ ہو گیا، دعا مانگی گئی، اس ہستی دوسرے ہی لمحے وہ ہستی چلی گئی۔ حضرت شبیر احمد صاحب عثمانی اپنے علماء کو کہا کرتے تھے کہ حضرت سنو، سامنے قائد اعظم کھڑا ہے، پیچھے شاہ عبد القادر جیلانی کھڑے۔ یہ نمائندہ بغداد کا ہے جو صبح و شام انہیں شاہ بغداد کی چٹھیاں دیتا ہے، آج یہ کرنا ہے، آج یہ کرنا ہے۔ سارا عالم جمع ہو جائے، پاکستان کو بتانا چاہے، پاکستان کو برباد کرنا چاہے، پاکستان کو پامال کرنا چاہے۔ آخری لفظ سنیے قائد اعظم کے، ان کا ایسے ہوگا طوفان دیں گے، پاکستان کو برباد کیا جائے گا، مگر گنبد خضرا کی ہریالیاں اس کے ساتھ ہیں اور شاہ بغداد کی کرم نوازیاں اس کے ساتھ۔ اور میرے آقا کیوں آئے؟ اس تک پہنچ کے آپ سلام کریں۔ آپ اور میں یہ سمجھتے ہیں کہ شاہ شاہاں، پیر پیرا، میر میرا، سید سیدہ، غوث غوثہ کا یہ لخت جگر، یہ پھول نمائندہ، یہ گلستان کرم، یہ ان کا پروردہ نگاہ، یہ نور کا ٹکڑا، یہ کائنات کرم کا بادشاہ، یہ پاکستان میں کیوں آئے؟ پاکستان میں آنے کا سبب کیا ہے؟ سن 56 ہے، جیسے وہاں قائد اعظم کے لیے رہنمائی ہو رہی ہے۔ یہ تیرے پر اسرار بندے، انہیں اپنے اشتہار نہیں لگوانے، انہیں کسی سے داد نہیں لینی۔ یہ محکمے کے وہ بندے ہیں جو بغیر وردی کے پھرتے ہیں۔ محکمے کے 2 قسم کے بندے، ایک وردی والے، ایک بغیر وردیوں۔ بغیر وردیوں لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں پھاڑ کے کنے بٹھاتا، بٹھایا سخیوں نے خدا، تو سخی خود بٹھاتے ہیں۔ سن 56 ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، مملکت پاکستان، لوگ علماء اکٹھے ہیں، مشائخ اعظام اکٹھے ہیں، پیران طریقت اکٹھے ہیں، شہر ناد ہے، فیصل آباد ہے، حضور سیدی محدث اعظم پاکستان ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ارے ولیوں کا بادشاہ ہے، صاحب قلم کا بادشاہ ہے، ارے علماء کا سرتاج کھڑا ہے، 1000 علماء جس کی خاک سب پہ بیٹھے، سارے آفاق پر جس نے نور علم کھیلا، وہ ہستی حضور محدث اعظم پاکستان کی ہے۔ سارے آفاق پر نور علم کی برسات جس نے کی، وہ ہستی محدث اعظم پاکستان کی ہے۔ ارے ساری کائنات کس کی طرف نگاہ محبت سے دیکھے، نگاہ ہدایت سے دیکھے، وہ وجود حضور محدث اعظم پاکستان کا ہے۔ اور ایک جوان ہے، 16 سال کی عمر ہے، نور کا پتلا ہے، کائنات رحمت ہے، گلستان جس کا طواف کرتا ہے، خوشبوئیں جس سے بھیک مارتی ہے، کرم جس کے دروازے کا ماغت ہے، وہ سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی۔ اپنے بابا حضور سے، ولیوں کے سرتاج سے، ولیوں کے دولہ سے اجازت نامہ لے کے آئے، پاکستان آئے۔ ارے اپنا گھر کون چھوڑتا ہے؟ آپ بھی بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، اس گرمی میں ہم گھر میں نہیں بیٹھ سکتے، ولیوں کے سگر میں بیٹھے ہوئے۔ ارے کسی کے سگر میں کیا ہے، کسی کی توانائی نے سننے پر مجبور کیا ہے، کوئی 5 منٹ کے لیے ایسی گرمی میں بیٹھ سکتا ہے؟ اٹھایا ہے مجھے تمہیں سرکار غوث پاک محبت سے نگاہ کر رہے ہیں، دیکھنے والے حیران ہو گئے۔ میرے بابا حضور فرماتے ہیں، میرے دادا جی، کہ آج تک بڑی بڑی ہستیاں جان بازار آئی تھی، مگر کسی کا استقبال ایسے نہیں ہوا۔
ارے جنگ بازار سے لے کر ریلوے اسٹیشن تک سفید کپڑے بچھائے گئے ہیں. ارے وہ نور کا پتلا آ گیا ہے, وہ غوث پاک کا لخت جگر آ گیا ہے. آج حدیث پاک کی کتاب کو چوم کے سر پہ رکھ کے وہ بادشاہ کو کسی ڈی سی سے بھی نہیں ڈرتا ہے. ارے جو اپوائنٹڈ ہے بارگاہ غوث پاک سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں, یوں ہاتھ باندھے ہوئے, یوں سر جھکائے ہوئے ہیں اور عرض کر رہے ہیں وہ 65 سال کے بزرگ 16 سال کے جوان کے حضور کہ میرے آقا میری دستار پر قدم رکھیے, میرے آقا میرے کندھوں پر قدم رکھیے. قدموں کا ہاضا عینی علی راسی علی جسمی. دنیا حیرت میں گم ہے کہ یہ جوان نور جو ہے اس کا تعارف کیا ہے. ارے ایسی ہستی آ گئی, آپ نے اٹھ کے کھڑے ہو کے خود نقابت فرمائی. میں سنو علماء, سنو پالنے والوں, ہم جس بادشاہ کی نوکری حدیث میں کرتے ہیں یہ سردار ہے, یہ مالک ہے, یہ کعبے کے مالک ہیں, یہ زمین و سما کے مالک ہیں, یہ غوث پاک کا وہ شہزادہ ہے جس کی ڈیوٹی لگائی گئی جاؤ پاکستان میں پاکستان کا پرچم محبت بلند کیا. حضرات عزیز وقار, آج ہمارے خاندان کو جو لاج ہے, حاجی صاحب بیٹھے ہوئے, حاجی صاحب بیٹھے ہوئے, ہم کیا ہیں, ہمارا تعارف کیا ہے, ہمارا حوالہ کیا ہے, ہمارے جسم کا ذرہ ذرہ حضور محدث اعظم پاکستان کا رہی نگار ہے جس دروازے سے غوث پاک کی بھیک ہمیں ملی. خداوند دو عالم کھلے دروازے کی بھیک ہمارے دامن میں ہمیشہ ڈالتا رہے. غوث پاک بادشاہ کے ہم سب مانگت ہے, اس کی اولاد اور حضور سیدنا طاہر علاء الدین گیلانی عظمت کا اندازہ لگائیے جن کے سامنے محدث اعظم پاکستان جھک جائے. ارے حزب الاحناف والے جھک جائے, اور جب وہ انڈیا جائیں 90 لاکھ مریدوں کا سردار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سیدی سندی مولائی آپ کا لخت جگر مصطفیٰ رضا سر کے بل کھڑا ہو جائے اور کہے میرے آقا میری دستار پر قدم رکھیے کہ وہ سڑک بن جائے. خداوند دو عالم اس کھلے در سے ہمیں ہمیشہ وابستہ رکھے, ہماری نسلیں غلام ہوں, ہمارا ذرہ ذرہ حضور غوث پاک کا نام جپتا رہے. وما علینا الا البلاغ المبین. جل 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 جل